السلام علیکم۔ میں یہ سیریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے شروع نہیں کروں گا، بلکہ اس سے بھی کئی سو سال پہلے سے شروع کروں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی بہت پرانی ہے۔ یہی وہ دشمنی ہے جس نے رسالت کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور مدینہ میں بھی 10 سال تک مسلسل جنگ مسلط رکھی۔ اس لیے ہم بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور سے شروع کریں گے، جب وہ اپنے رب کے حکم پر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز کی بے آب و گیا سرزمین پر آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب آسمان سے آگ برس رہی تھی، ہوا میں خشکی کی شدت تھی، اور ہر طرف حد نگاہ تک صحرائی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں محبت کی شدت اور آزمائش کا کرب تھا، مگر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم تھا۔ وہ اپنے رب پر کامل یقین کے ساتھ اپنی بیوی اور معصوم بیٹے کو اس بے رحم صحرا میں چھوڑنے لگے۔ بی بی ہاجرہ جو ایک ماں تھیں، بے قراری سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہ سکیں کہ ان کے شوہر یہ کیا کر رہے ہیں۔ آخر بے ساختہ پکار اٹھیں، اے ابراہیم، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان خاموش تھی، لیکن دل میں ایمان کا نور تھا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ جان کر کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے، بی بی ہاجرہ خاموش ہو گئیں، مگر ایک ماں کے دل کی کیفیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ایمان بھی تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ گھڑی آ پہنچی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت نے بےتاب کر دیا۔ ننھے معصوم بچے کے لب خشک ہو رہے تھے، آنکھیں نڈھال ہو رہی تھیں، اور وہ بے قراری سے تڑپنے لگے۔ بی بی ہاجرہ کی ممتا بے چین ہو اٹھی۔ وہ بے ساختہ پانی کی تلاش میں نکلیں۔ انہوں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا، شاید کہیں دور پانی دکھائی دے۔ یہ پہاڑی صفا تھی۔ وہاں سے جھانکا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک دوسری پہاڑی پر انہیں امید کی ایک جھلک سی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی ساری ہمت اکٹھی کر کے اس پہاڑ کی طرف دوڑیں۔ جب وہاں پہنچیں، جو کہ مروہ تھی، تو وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ مایوسی کو دل میں جگہ دیے بغیر وہ پھر سے صفا کی طرف دوڑیں، پھر مروہ کی طرف۔ بار بار بے چینی کے عالم میں 7 مرتبہ انہوں نے یہ چکر لگائے، اور پھر اس لمحے قدرت کا کرشمہ رونما ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کے ننھے پیر کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ بی بی ہاجرہ نے مروہ کی پہاڑی سے یہ منظر دیکھا تو فرتے خوشی سے بےتاب ہو کر دوڑیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو جاری تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پانی مسلسل زمین سے ابل رہا ہے، تو ماں کی فطری محبت اور فکر جاگ اٹھی۔ کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ گھبرا کر پانی کے قریب پہنچیں اور گھبراہٹ میں عربی میں کہنے لگیں، زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اور یوں تاریخ کا وہ چشمہ جسے آج آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ پرندے اس پانی کی خوشبو پا کر جوگ در جوگ آنے لگے۔ پھر کچھ قافلے اس طرف متوجہ ہوئے، اور پھر کاروانوں نے یہاں آنا شروع کر دیا۔ یوں ایک تنہا صحرا میں پہلی بار آبادی کی بنیاد پڑی، وہی بابرکت زمین جو آگے چل کر ام القریٰ مکہ مکرمہ کہلائی، اور جہاں سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔